السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین. حضرات، میں انتہائی شکرگزار ہوں اور اس لائق نہیں ہوں کہ اس علمی اجتماع میں ایک عالم باعمل اور وہ عالم جس کے نہ پہچانے جانے کے تمام اسباب موجود تھے اور جس کو نہ دنیا پہچان سکے وہ سب حالات فراہم تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو پہچانوانا بھی چاہتے ہو تو یہ کوشش نہ کرو کہ خود کو پہچانواؤ، یہ کوشش کرو کہ لوگ خدا کو پہچانیں تو خود بخود پہچانے جاؤ گے. میں نے اتنی دیر بیٹھ کے جو کچھ یہاں سنا اور سیکھا، میں ان کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور مجھے پہلے سے جب یہ سیمینار منعقد ہوا ہے تب سے کچھ چیزیں ذہن میں آئیں، کچھ پہلے سے تھیں. میں کوئی گفتگو کرنے نہیں حاضر ہوا، چند کہہ سکتا ہوں تجاویز ہیں ذہن میں جن میں سے بعض پر چھوٹے سے دائرے میں عمل کی کوشش پہلے سے اپنی حقیر طاقت کے سہارے، جو اللہ کے علاوہ اور معصوم علیہ السلام کے علاوہ کسی کی عنایت نہیں ہے، جسے توفیق کہا جاتا ہے، اور جو توفیق ہی ہم سے کچھ کراتی ہے اور ہماری بے عملی اس توفیق کو ہم سے چھین بھی لیتی ہے. میرے عزیزوں، میں نے چند باتیں نوٹ کی ہیں. بہت اہم کام ہے جو یہ شروع ہوا ہے، اور میں ابھی مولانا محسن صاحب نے جو فرمایا میں اس سے 100% متفق ہوں کہ ہمارے یہاں نہ جانے کیوں یہ بات رائج نہیں ہوئی کہ جو بزرگ گزرے ہیں ان کو پہچانا جائے اور ان کے خدمات کو اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے اور ان کی میراث کی حفاظت کی جائے. ذاتی سطح پر گھروں میں پرانے بزرگوں کے چیزیں علاقائی مل جاتی ہیں. میں احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں حوزہ علمیہ قوم کا، خاص کر کے جامعۃ المصطفیٰ کا اور علماء قوم کا، جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی. کئی برس پہلے غفرماب علیہ الرحمہ پر اسی طرح کے پروگرام ہوا تھا. کس نے کرایا تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا محرک جمہوریہ اسلامی ہی سے کوئی ادارہ تھا. اس طرح کے 1-2 پروگرام اور بھی ہوئے. اب جامعۃ المصطفیٰ نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس سلسلے کو شروع کیا. جناب الاسلام والمسلمین برادر بزرگ آغا شاکری حفظہ اللہ اس مہم پہ لگے ہیں. میرے عزیزوں، بہت بہت وقت میں مجھے پتہ ہے بہت لوگوں کی باتیں سننا ہے. میں ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیں احیاء التراث کی مہم چلانا چاہیے. میں نے برسوں پہلے لبنان کا ایک مجلہ آتا تھا سماہی یا ششماہی، اس کا نام تھا تراثنا، جس میں ہمارے ان بزرگ علماء کی جو عربی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، یعنی جن کی تحریریں عربی میں تھیں چاہے وہ کہیں کی ہوں، ان کی مفقود مقالات اور کتب کو جمع کر کے 3-4 چھپتے تھے. جیسے ایک زمانے میں اسلام میں اور الجواد میں بھی ایک کام ہوتا تھا کہ کسی کتاب کے چند صفحے ہر میگزین کے پیچھے چھاپے جاتے تھے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے، ٹکڑوں پڑھ کے مزہ بھی نہیں آتا تھا. لیکن اب میں اس سب کی قیمت محسوس کر رہا ہوں. احیاء التراث کی مہم چلانے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جتنا چھوڑا ہے اس کو ہم سے زیادہ نجف و قوم جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اب ہم ان نجف و قوم کی اولاد ہیں دوبارہ، اور اپنے بزرگوں کی اولاد بھی ہیں. دونوں طرف سے ہمیں دین اور علم اور سلیقہ علم اور سلیقہ استعمال علم ملا ہے. تو ہم ایک واجب ہمارے اوپر ہے احیاء التراث کا. میں مسلسل تجویزوں کی شکل میں جو بے ترتیب لکھی تھیں ایسی پیشگی دیتا ہوں. احیاء التراث کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ علمی چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی اور چھوڑی، عربی، فارسی، اردو، ہندی، سنسکرت، گجراتی، بنگالی، اتنی زبانیں تو میں جانتا ہوں، انگریزی، جس میں بزرگوں کا بڑا ذخیرہ ہے. بہت بڑا ضائع ہو گیا، بہت سا محفوظ بھی ہوا ہے. مشہد مقدس منتقل ہوا ہے، میرے خیال میں کم سے کم محفوظ ہوا، اور دہلی میں بھی ہے اور ابھی گاؤں گاؤں میں بھی ہے. ڈھونڈ کے ان کی کتابوں کو پھر سے چھاپا جائے. حقیر نے ایک بہت چھوٹی سی کوشش کی ہے جس میں آپ سب شامل ہوں گے. ہر سطح پر تو بہت بڑا کام ہو جائے گا کہ وہ کتابیں جو ہمارے ملک مفقود ہیں اور ہمارے بزرگوں کی ہیں، چاہے وہ کہیں چھپی ہوں،
یا ان کا PDF مل جائے یا کتاب مل جائے تو کتاب کا PDF بنایا جائے، اسے آن لائن ڈال دیا جائے، اور PDF ملتا ہے ہمیں تو اس میں فی الحال یہ کام کیا ہم نے کہ 5 سے 10 کتابیں پرنٹ کرتے ہیں بس، اور اسے آن لائن تنظیم المکاتب کے ای شاپ پر ڈال دیتے ہیں، جیسے جیسے قوم تک پہنچے مطالبہ ہو پھر چھاپی جائیں۔ تو ہمیں ایک لائبریری اس کی بنانا چاہیے جس میں احیاء التراث کے عنوان سے ان کے سارے متروکات، خطوط جو جس کے لیے مل جائے، جو بھی نزدیک میں گزرے ہیں، علامہ جوادی یا مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ یا اس طرح کے اور بزرگ، ان کی چیزیں زیادہ مل جائیں گی، ماضی میں جائیں کم ملیں گی، لیکن کتابیں ڈھونڈیں مل جائیں، کہیں نہ کہیں مل رہی ہیں۔ بہت بچا ہوا ہے، اسے بچائیں۔ ایک بات یہ ہے میڈیا پر اس کو ڈالا جائے تاکہ ہماری ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہم جب کوئی ایران سے عراق سے آ کے عالم ہمیں بتاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی، میں اپنے جوانی سے آج تک کی باتیں کر رہا ہوں، جب قم میں پوچھا گیا کہ صاحب احقاق یا مثلا ابقات الانوار اور اس کی عزت دیکھی، تب مجھے پتہ چلا کہ تم جہاں سے آئے ہو بہت کچھ، اور ہمارے جیسے عراق اور ایران کے علماء نے وہاں کے حالات کے تحت کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح سے ہمارے یہاں کے علماء نے یہاں کے معاشرے کے لحاظ سے بہت کچھ لکھا بھی ہے، کیا بھی ہے۔ آئیڈیل کی بات ہو رہی تھی تو آئیڈیل وہیں کا ہونا چاہیے جہاں ہمیں کام کرنا ہے۔ اس وقت ہماری ایک دشواری ہے کہ ہماری پوری جوان نسل کے سامنے آئیڈیل کہیں اور کا ہے اور کام کہیں اور کرنا ہے، لہذا ہم اپنے بزرگوں کو پہچانوانے کی مہم چلائیں تاکہ آئیڈیل مثلا ابھی انہی کی زندگی سے کئی چیزیں، خلوص، للہیت، اتحاد بین المسلمین، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم 100 سال کے بعد ان سے پچھڑے ہیں۔ وہ اس دور میں اتنے ترقی یافتہ تھے کہ سیدھے ڈین بھی بنا دیے گئے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے، ہم برسوں کوششیں کرتے ہیں، تمنائیں رہ جاتی نہیں کر پاتے، تو مستقبل بھی نگاہیں تھیں ان کی۔ ہماری سخت ضرورت ہے کہ ہم مستقبل کو دیکھیں، اس کے حساب سے ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ میں پھر لمبی بات ہو رہی ہے، اسی عنوان پر کانفرنس اور مجالس جو ہوا ہے کام ہوتا رہے۔ ایک گزارش جامعۃ المصطفیٰ سے کر چکا ہوں، پھر کرتا ہوں۔ جامعۃ المصطفیٰ جو تھیسس لکھواتی ہے قم میں، ان تھیسس اور ان مقالات جو وہاں کیا کہا جاتا ہے وہاں کی زبان میں، اسے کیا لکھ کے دینا ہوتا ہے؟ پایان نامہ۔ ہمارا پایان ہی نہیں ہوا، لہذا ہم نے نامہ بھی نہیں لکھا، ہم تو ادھورا چھوڑ چلے آئے۔ تو اس پایان نامے کے عناوین وہ ہوں جو ہمارے کام کے ہوں، سہولت پسندی والے عناوین جو ہمارے جوان ہم منتخب کر لیتے ہیں وہ نہ ہو، انہیں یہاں کی تحقیق دی جائے۔ انہیں جیسے انگریز جو جاپانی، ابھی ہماری آزاداری خلاف مہم چلی تھی تو 20-30 سال تک ہم خوش ہوتے رہے کہ جاپانی لڑکی آئی اور مجلس میں شامل ہو رہی ہے، بعد میں پتہ چلا جاپانی لڑکی نہیں تھی، جاسوسہ تھی اور ہمارے سماج کو سمجھ کے انتخاب کر رہی تھی۔ تو ہمارے اپنے لوگ وہاں سے آئیں اور یہاں آ کے تحقیق کریں، انہی مخطوطات کو ڈھونڈیں، کتابوں کو ڈھونڈیں، ایک پورا شعبہ اس کا قائم ہو، معاف کیجیے گا، تو تھیسس لکھوائی جائے، شعبہ قائم ہو۔ دوسری گزارش یہ کہ ہمارے مدارس کے نصاب میں ایک سبجیکٹ یہ ہونا چاہیے جس کا مقصد ہی ہو اپنے بزرگ علماء کی شناخت اور اپنے میراث اور کتابوں کی پہچان۔ کافی اور تہذیب کو بھی ہم ٹھیک سے نہیں پہچانتے، لیکن ادھر تھوڑی بہت توجہ ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو چھوڑا ہم جانتے ہی نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عماد الاسلام مدرسۃ الواعظین میں پڑھائی جاتی ہے، غفراماب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بانی تنظیم مولانا غلام عسکری جو اپنے وقت کے خطیب ہی نہیں تھے، صرف بہترین مناظر اور بہترین خطیب ذاکر تھے اور مناظر بھی تھے، تمام ادیان سے واقف تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ عمائد الاسلام ضرور پڑھنا، لیکن اب عمائد الاسلام وہ بڑی والی سائز میں پرانے کاغذ پہ ڈھونڈے مل بھی جاتی تو اٹھاؤ تو اس کے پان ٹوٹ جاتے ہیں پان کی طرف، لہٰذا کتابیں ری پرنٹ ہوں، اس کے لیے ادارے سے جو ممکن حاضر ہے جامعۃ الصفا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شروع کریں۔ ایک لائبریری صرف اسی کام کی قائم ہو جائے جس میں مثلا یہیں قائم ہو جائے، یہیں سے بسم اللہ ہو جائے، یہاں جگہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ اور دلچسپی بھی ہے، اور اس کو مرکز بنا دیا جائے اس تحقیق کا۔ فہرست ہمارے پاس ہندوستان کے علماء کے تالیفات کی فہرست تک نہیں ہے، اور اگر ہے تو مجھ جیسے بے خبر تک نہیں پہنچی۔ فہرست ہو تو ڈھونڈی جائیں، نہ ہو تو مرتب کی جائیں، بڑا کام ہے۔ اور ایک اور سوال ہے میرا جس کا بظاہر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تشنا ہوں کہ ہندوستان میں تشیع کب آیا، کیسے پھیلا۔ تاریخ تشیع پر مجھے بہت کم پڑھنے کو ملا اور جو ہے وہ بڑا ناقص ہے، لہذا اسی سلسلے میں تاریخ تشیع بھی ڈھونڈی جائے کہ ہندوستان میں کب داخل ہوئی، کیسے نکلی، کیسے پھیلی، تاکہ ہم اس سے سبق لے کے آگے اس کام کو بڑھا سکیں۔ میں پھر توقع لیا، اس کے لیے بھی آپ کی معذرت خواہ ہوں، شکر گزار ہوں میزبان حضرات کا، جامعۃ المصطفیٰ اور مدرسہ باب العلم کا،
اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے اور اسے خدمات کی رفتاری سے آگے بڑھے، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس خدمت کو انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔